انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک نصیحت ایک کہانی کے سیگمنٹ میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کچھ یوں ہے۔ ایک بوڑھے میاں ہانپتے ہوئے سونار گھر کی دکان پہ پہنچے اور کہنے لگے، بیٹا سونا تولنے والی اپنی ترازو تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو، گھر پر سونے کا برادہ تولنا ہے۔ سونار نے جواب دیا، بڑے میاں معافی چاہتا ہوں، میرے پاس چھلنی نہیں ہے۔ بڑے میاں نے حیرت سے کہا، ارے مجھ بوڑھے سے مذاق کرتا ہے؟ میں تجھ سے سونا تولنے والا ترازو مانگ رہا ہوں اور تو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس چھلنی نہیں ہے۔ بھائی مجھے چھلنی نہیں چاہیے، ترازو چاہیے۔ سونار نے کہا، قبلہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میری دکان میں جھاڑو نہیں ہے۔ بڑے میاں کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے، تجھے خدا کا کچھ خوف نہیں ہے کہ تو مجھ جیسے ضعیف انسان سے مذاق کر رہا ہے، یا تو پھر تو بہرا ہے جسے میری آواز سمجھ نہیں آ رہی؟ سونار نے کہا، جناب میں بہرا نہیں ہوں، میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں اور نہ ہی دیوانہ ہوں کہ آپ زمین کی پوچھیں میں آسمان کی کہوں۔ آپ شاید حقیقت پہ غور نہیں کر رہے ہیں۔ میں آپ کی حالت دیکھ کر آپ کے انجام پہ غور کر رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں میں راشا ہے اور نظر کافی کمزور ہے، اور اس عمر میں تو وہم کی بیماری بھی ہو جاتی ہے، اور آپ کے پاس کوئی ٹھوس ڈلی تو ہے نہیں۔ آپ سونا ترازو میں ڈالیں گے تو وہ اپنے آپ کے ہاتھ کے راشے کی وجہ سے زمین پہ گر جائے گا۔ اس کے چند ذرات جب زمین پہ گریں گے تو پھر آپ کو ان ذرات کو اٹھانے کے لیے جھاڑو کی ضرورت پڑے گی۔ جھاڑو سے جب ذرات کو اکٹھا کرنے کے چکر میں آپ مٹی کو جمع کر لیں گے تو پھر آپ کو چھلنی کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے آپ کی حالت کو دیکھتے ہوئے آپ کا انجام دیکھ لیا، اس لیے میں آپ کو ترازو نہیں دیکھ سکتا۔ ہم نے اس کہانی سے یہ نصیحت لی ہے کہ جو شخص فقط آغاز پر اپنا انحصار کرتا ہے، آغاز کو دیکھتے ہوئے اپنا کام کرتا ہے، تو وہ ہمیشہ شرمسار ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنا کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کا آغاز اور انجام کو سوچتے ہوئے اپنے کام کا آغاز کرنا چاہیے، تاکہ ہم معاشرے میں، دنیا اور آخرت میں کبھی بھی شرمسار نہ ہوں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبسکرائب کیجیے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔